اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، انتہائی کامیاب آپریشن بنیانم مرصوص جو پوری قوم کو مبارک ہو، ہم پہلے بھی مبارک دے چکے، پاک افواج کو مبارک ہو۔ یہ آپریشن جہاں انڈیا میں بجلیاں گرا رہا ہے، اس وقت انڈین میڈیا کو بھی کچھ سوجھ نہیں رہا، وہاں کے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ تو الگ ہی کہانی ہے۔ جس طریقے سے وہاں کی اپوزیشن جماعتیں مودی پر چڑھ دوڑی ہیں، یہ مودی کا معنی بھی جو ہے نا وہ عربی زبان میں مودی کیسے کہتے ہیں، یہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ وہ کون سی عورت ہوتی ہے جو مودی کہلاتی ہے۔ بہرحال تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ برسر بیکار ہو گئے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے اس وقت کہ کچھ چند دو چار لوگ ہوں گے پاکستان میں جو اس حوالے سے شاید جنگ کے خلاف بات کرتے ہوں یا پاکستان آرمی کے خلاف یا حکومت کے خلاف، جبکہ وہاں یہ ریشو بہت زیادہ ہے۔ لیکن وہاں جب وہاں کی کانگریس کے جو ارکان ہیں، جو دیگر ہندو لوگ ہیں، وہ تو مودی سرکار پر چڑھ دوڑے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی کے سیاسی مخالف اسد الدین اویسی، میں ان کو دین کا اسد نہیں بلکہ دین کا گیدڑ کہوں گا، وہ جو دین کا گیدڑ ہے، نام میں نے پورا لیا ہے اس لیے کہ نام نہیں بگاڑنا چاہیے، لیکن وہ دین کا جو گیدڑ ہے، بلکہ گیدڑ کی بھی شاید کوئی حیثیت ہو، وہ بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، وہ پاکستان مرد آباد کی اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ اگر اپنے سر پر مندر کی گھنٹیاں اٹھا لیں اور اپنے گلے میں آپ مودی کی غلامی کے ہار بھی ڈال لیں، تب بھی آپ کو وہاں پر انتہا پسند ہندوؤں نے تسلیم نہیں کرنا۔ آپ کو تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جس طریقے سے رات کی تاریکی میں آپ پر ظلم ڈھائے گئے، یعنی آپ سے مراد ریاست حیدرآباد دکن پر جو کہ آزاد ریاست تھی، اس پر جس طریقے سے قبضہ کیا گیا، تو اس کے بعد بھی آپ جو ہے نا وہ مودی سرکار کے نعرے آلاپ رہے۔ حیرت کی بات ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے چند اور مسلمان جو ہم نے دیکھے کہ جناب وہاں کے وہ ترانے آلاپ رہے اور وہ ہندوؤں کے جو ہے نا وہ مذہبی معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے نا وہ یہ ہے، پاکستان وہ ہے۔ یاد رکھو، پورا عالم اسلام پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، یہاں سے لے کر سعودی عرب سے لے کر متحدہ عرب امارات، اور وہاں سے لے کر آپ آگے افریقی ممالک تک چلے جائیں، اور افریقی ممالک سے لے کر آپ خود انڈیا کے ارد گرد جو ممالک بستے ہیں، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، اور بنگلہ دیش کے آگے بڑھے آپ انڈونیشیا، ملائیشیا، آذربائیجان، یہ پوری اسلامی دنیا، پاکستان کی ترکیہ، یہ سب پاکستان کی جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو کیا پورا عالم اسلام گمراہ ہے؟ یہ چند مسلمان جو انڈیا میں رہتے ہیں، وہ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو محب وطن بنا کر پیش کریں، وہ انتہا پسند ہندو آپ کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گندی بات کرنے سے بہتر یہ ہے اپنی بکواس بند رکھیں، اپنے منہ پر تالے لگا لیں۔ ایسے مسلمان بھی ہیں غیرت مند جن کی جرت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہاں کا میڈیا کشمیر کے لوگوں کے سامنے جاتا ہے، جی پہلگام واقعے کی مذمت کیجئے، وہ کہتے ہیں مذمت ہے، پاکستان کی مذمت کریں، وہ کہتے ہیں پاکستان کا آپ ثبوت دیں پھر مذمت کریں گے۔ مطلب وہاں تو پاکستان کے خلاف بات نہیں کی جا رہی، وہ قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں بھی ہیں، آپ کے پاس سب کچھ بھی ہے، پھر بھی آپ جو ہے نا وہ گائے کا موت پینے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ آپ بھی وہی کام کرنے لگے۔ تو اس لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو سارے کے سارے جواب دیتے پھریں، لیکن ہماری توجہ ہوئی آپ کی جانب تو ہم نے آپ کو مخلصانہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی زبان بندی رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ جو 1947 میں نہیں آئے نا یہاں پر، وہ جو کہتے تھے یہ مسجدوں کے مینار آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، تعداد میں پاکستان کی کل آبادی سے مسلمان وہاں زیادہ ہے، لیکن روزانہ مسجدیں شہید ہو رہی ہیں۔ بابری مسجد کا کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہوا؟ یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے۔ اگر وہاں کے سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں تو ہندوؤں میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ سے بہتر تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ وہاں کے سکھ نظر آتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے اور آپ کرتے ہیں۔ تو حیرت ہے آپ پر
بہرحال ذرا غور کیجئے گا، ایسی باتیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ ہم پاک افواج کو کامیاب آپریشن بنیان مرصوص پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انڈیا کا بھی ہر غیرت مند مسلمان جس کے دل میں اسلام کی محبت ہے وہ بھی آپ کو مبارک دے رہا ہے۔ یقیناً وہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ان حالات میں مجبور ہو کر کہہ کچھ نہیں سکتے۔ ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ پاکستان کی تعریف نہیں کر سکتے نہ کریں، پاک فوج کے حق میں بیان نہ دیں، چپ رہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کو گالیاں دینے لگ جائیں، برا بھلا کہنے لگ جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کم از کم کشمیری مسلمانوں سے کچھ تو خیرات میں سبق حاصل کر لیں، یہ ہماری گزارش ہے۔ اللہ رب العالمین کرے کہ جو اس وقت بات چیت چلی ہے، پاکستان اس بات چیت میں ٹیبل ٹاک میں بھی کامیابی حاصل کرے، یعنی کشمیر بھی آزاد ہو، اور کشمیر کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہمارے پانی کے مسئلے اور دیگر مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جو فضا میں جنگ ہوئی ہے، پاکستان کی برتری پوری دنیا پر ظاہر ہے، بین ہے۔ اگرچہ انڈیا کا میڈیا کچھ کہتا رہے، دنیا کا میڈیا پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ واہ بھائی پاکستان نے کیا کر دیا۔ تو اس لیے پاک فضائیہ کو خاص طور پر مبارکباد، ان تمام پائلٹس کو پاکستان میں ان کے لیے انعامات کے اعلانات ہو رہے ہیں، کیجئے انعامات کے اعلانات۔ تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ انعامات آپ کسی ایک فرد واحد کو، یعنی جی اس پائلٹ کو ہم انعام دے رہے ہیں، مت دیجئے۔ یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ انعام آپ پاک فضائیہ کو دیجئے۔ وہ جوان جس نے جہاز کا ٹائر لگایا، وہ جس نے جہاز سے کپڑا ہٹایا، وہ جس نے جہاز کی صفائی کی، وہ پورا کا پورا عملہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف پائلٹ کا کمال ہے، پائلٹس کو دونوں ہاتھوں سے سلام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کنٹرول روم میں آدمی ہے جو پوری نگرانی کر رہا ہے، وہ جو آپ کا ریڈار سسٹم پر بیٹھا ہوا ہے، وہ یعنی تمام کے تمام لوگ، پوری پاک فضائیہ، میں کہتا ہوں فضائیہ میں ایک خاک روپ جو جھاڑو لگانے والا ہے نا، اس سے لے کر فضائیہ کے سربراہ تک، اور فوج کے ہر آدمی تک، آرمی چیف تک، اور وہاں سے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین تک، نیوی کے عام فوجی سے لے کر اوپر سربراہ تک، سب کو دونوں ہاتھوں سے سلام۔ تو یہ انعام آپ پوری فوج کو دیجئے، نہ کہ کسی ایک کو مختص کر کے۔ ہم پوری فوج کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی نہیں، اسلام کی فوج ہیں، اور پاکستان بنیادی طور پر اسلام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ملک سلامت رہے اور اس ملک میں بسنے والے پورے عالم اسلام کی امامت کریں۔